السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنپڑے یعنی ممپس۔ یہ بیماری ایک مخصوص وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بیماری چوٹ لگنے سے ہوتی ہے اور بعض اوقات ہلکی وبا کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر ساری عمر دوبارہ نہیں ہوتی، کیونکہ جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ کنپڑے پھولے ہوئے گالوں، نرم سوجے ہوئے جبڑے کے لیے مشہور ہے۔ یہ ایک یا دونوں طرف کانوں کے نیچے سوجی ہوئی تھوک کے غدود کا نتیجہ ہے، جسے اکثر پیروٹائٹس کہا جاتا ہے۔ دیگر علامات جو پیروٹائٹس سے چند دن پہلے ہو سکتی ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں: بخار، سر درد، پٹھوں میں درد، تھکاوٹ، بھوک میں کمی۔ علامات عام طور پر انفیکشن کے 16 سے 18 دن کے بعد ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ مدت انفیکشن کے بعد 12 سے 25 دن تک ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ جن کو کنپڑے ہوتے ہیں ان میں بہت ہلکی علامات ہوتی ہیں، جیسے نزلہ، زکام یا کوئی علامات نہیں ہوتی، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ انہیں یہ بیماری ہے۔ کنپڑے کی بیماری کیسے پھیلتی ہے؟ یہ ایک متعدی بیماری ہے جو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ منہ، ناک یا گلے سے لعاب یا سانس کی بوندوں کے ساتھ براہ راست رابطے سے پھیلتا ہے۔ ایک متاثرہ شخص وائرس کو پھیلا سکتا ہے۔ کھانسنا، چھینکنا یا کسی سے بات کرتے وقت ایسی اشیاء کا اشتراک کرنا جن پر تھوک ہو، جیسے پانی کی بوتلیں یا کپ، دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے کی سرگرمیوں میں حصہ لینا جیسے اکٹھے کھیل کھیلنا اور ناچنا، یا کسی ایسے شخص کا بوسہ لینا جو اس بیماری سے متاثر ہے۔ ایک متاثرہ شخص کنپڑے کی بیماری پھیلا سکتا ہے۔ اس کے تھوت کے غدود میں سوجن شروع ہونے سے چند دن پہلے سے سوجن شروع ہونے کے 5 دن تک کنپڑے والے شخص کو اس دوران دوسروں کے ساتھ اپنا رابطہ محدود کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بچے اسکول نہ جائیں، گھر پر رہیں اور سماجی تقریبات میں شرکت نہ کریں۔ کنپڑے کی بیماریوں میں پیچیدگیاں: مردوں میں تقریباً 30% مریضوں میں ایک یا دونوں پودے سوج جاتے ہیں، جس سے بخار تیز ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں چھاتی کے دود متورم ہو جاتے ہیں یا اندام نہانی میں ورم ہو جاتا ہے، لیکن سب کو ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لکوہ بھی ہوتے دیکھا گیا ہے۔ یہ پیچیدگیاں اس وقت ہوتی ہیں جبکہ گردن کا ورم تقریباً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر مریض بستر پر لیٹا رہے تو ایسا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کانوں میں پیپ پڑ کر کبھی کبھی بہرا پن بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار پودے گل سڑ کر ناکارہ ہو سکتے ہیں۔ ممپس ویکسین سے اپنے بچے کی حفاظت کریں۔ ممپس ویکسین آپ کے بچے کے کنپڑے ہونے کے خطرے کو کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ عام طور پر ایک مجموعی ویکسین کے حصے کے طور پر دیا جاتا ہے جو 3 بیماریوں سے بچاتا ہے: خسرہ، ممپس اور روبیلا۔ MMR: یہ بچوں کو MMR ویکسین کی 2 خوراکیں ملنی چاہیے۔ پہلی خوراک 12 سے 15 ماہ کی عمر میں اور دوسری خوراک 4 سے 6 سال کی عمر میں۔ MMR ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے۔ زیادہ تر بچوں کو ویکسین سے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے۔ جو ضمنی اثرات ہوتے ہیں وہ عام طور پر بہت ہلکے ہوتے ہیں، جیسے بخار یا خارش۔
آپ کے بچے کا ڈاکٹر MMR ویکسین بھی پیش کر سکتا ہے۔ یہ ایک مجموعہ ویکسین ہے جو 4 بیماریوں سے حفاظت کرتی ہے، یعنی خسرہ، میمپس، روبیلا، چکن پاکس۔ یہ ویکسین صرف 12 ماہ سے 12 سال تک کی عمر کے بچوں میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ کنپڑے کا علاج۔ مریض بستر پر ہے، اگر مریض کو قبض ہے تو اس کے لیے ویجیٹیبل گولی سوتے وقت دیں۔ بچوں کو شربت یا قطرے دیں، بڑوں کو گولی یا انجیکشن دیے جائیں۔ اس بیماری کے علاج کے لیے مندرجہ ذیل ادویات دی جا سکتی ہے۔ بخار اور درد کے لیے ٹیبلٹ سیرپ پروفن دن میں 3 یا 4 دفعہ بچوں کو وزن کے مطابق، یا ٹیبلٹ سیرپ پیناڈول دن میں 3 یا 4 دفعہ بچوں کو وزن کے مطابق۔ کیپسول انجیکشن سیرپ ویکسین شربت دن میں 1 یا 2 دفعہ بچے کے وزن کے مطابق، یا کیپسول سیرپ وائرازول 1 چمچہ صبح، دوپہر، شام یا ہر 6 گھنٹے بعد۔ بڑوں کے لیے کیپسول استعمال کریں۔ اگر اس بیماری میں کوئی اور پیچیدگی ہو تو اس کا علاج کیا جائے۔ یاد رکھیں، ادویات اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کریں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔